بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس حکومت کے تجربے کار ہونے کا کمال ہے۔ کچھ 7:34 پر بجلی گئی اور اس کے بعد کراچی میں، جہاں پر میں ہوں، یہاں بجلی آئی کچھ 11 بجے کے آس پاس، 11:30 کے آس پاس، اور کوئی 20-25 منٹ، اور اس کے بعد پھر بجلی گئی، اور اس کے بعد درمیان میں کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد 15 منٹ کو بجلی آئی، اور اس کے بعد سے بجلی غائب ہے۔ کچھ دیر کے لیے ممکن ہے یہ روشن ہو جائے، اگر اچانک، تو اس کی ریزن یہ ہوگی کہ یہ اپارٹمنٹس ہیں، یہاں ایک مینٹیننس ہوتی ہے، جنریٹرز کا ایک سسٹم ہے، اس کو بھی ریسٹ دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو بجلی جانا ہے، خرم دستگیر صاحب اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ حسن اقبال صاحب کی پرانی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد دو بڑے زبردست قسم کے بریک ڈاؤن ہو گئے، ملک گیر۔ اور یہ ایک بریک ڈاؤن پہ عمران خان کو کہہ رہے تھے ناتجربے کار عمران خان، اور یہ حکومت جس نے پورا ملک اندھیروں میں ڈبو دیا۔ ان لوگوں نے جو سب مل کے چلا رہے ہیں، سیاسی غیر سیاسی سب لوگ مل کے چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے 2 بار پورا ملک اندھیرے میں ڈبو دیا۔ اور اب اس میں خبر کی بنیاد پہ نہیں، ڈاٹس کنیکٹ کر کے انالیسز، تجزیے کی بنیاد پہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ میرے پاس اس کا ایک حصہ خبر کی صورت میں بہت تھوڑا سا موجود ہے، مگر مکمل جو اس کی چیزیں ہیں وہ خبر کی شکل میں موجود نہیں ہیں، مگر کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ضرور اس وقت رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، بجلی گئی، اس میں تو کوئی سازش نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک چیز ٹیسٹ کی گئی، ایک چیز دیکھی گئی کہ کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ کر دیکھیں۔ اس حکومت کے دوستوں کا یہ بہت پکا ارادہ ہے، تیاری ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کرنا ہے، گرفتار بھی کرنا ہے، اور گرفتاری کے بعد عمران خان کی گرفتاری وہ نہیں ہوگی جو میاں نواز شریف کی تھی، جس میں گرفتار ہو گئے، جیل کا ایک حصہ مختص تھا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اڈیالہ میں خاص طور پر انتظامات کروائے تھے، ایسا ٹوائلٹ تھا جس کا میاں نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا، تو یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ یہاں کوٹ لکھپت میں بھی صورتحال بری نہیں تھی، اسی لیے عمران خان نے امریکہ میں کہا تھا میں جا کے اے سی اترواؤں گا۔ مگر عمران خان کی گرفتاری، بلکہ پوسٹ گرفتاری جو ان لوگوں کی تیاری ہے، معاف کیجیے گا، جو ان لوگوں کی تیاری ہے، اس میں نظر کیا آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو نہ صرف گرفتار کریں گے، بلکہ عمران خان پہ گرفتاری کے بعد ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو اس خواہش کو بھی پورا کر دیں، یعنی وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ پلس بنانے کی خواہش، تیاری موجود ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ایک چیز دیکھیے، ایک جے آئی ٹی تھی عمران خان صاحب کی اور قافلی کی حکومت میں، اس جے آئی ٹی نے کچھ چیزیں دی، اس جے آئی ٹی کے لوگوں پہ پریشر تھا، ٹھیک ٹھاک پریشر تھا۔ ایسے نمونے قسم کے افسران اس میں موجود تھے جنہوں نے نوید کا جا کر انٹرویو نہیں کیا، اس سے انٹروگیشن نہیں کی، بات نہیں کی، اور اس کے بعد اپنی رپورٹ لکھ کر دے دی کہ نوید اکیلا تھا۔ غلام محمود ڈوگر صاحب نے اس کے بعد ایسے لوگوں کا حساب کتاب کیا، چیک کیا ایسے لوگوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ تھے کمال قسم کے۔ اب وفاق نے فوری طور پر نئی جے آئی ٹی بنا دی اس کیس میں، اور یہ جو نئی جے آئی ٹی ہے یہ 2 چیزیں کرے گی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق۔ ابھی دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو نئی جے آئی ٹی فوری طور پہ بنا دی گئی، محسن نقوی صاحب آئے اور پرویز الہی صاحب گئے، یہ کام ہو گیا، وفاق نے یہ کام کر دیا۔ چیف سیکرٹری بھی آگے ہیں پنجاب میں۔ خبریں یہ ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا گزشتہ ویڈیو کے آخر میں، کہ محسن نقوی صاحب ایسی وزارت اعلیٰ چلائیں گے کہ پی ٹی آئی والے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو یہ بھی تیاری ہے۔ اس کے بعد جو تیاری ہے وہ تیاری بڑی عجیب ہے۔ اس کا جنہوں نے ٹیسٹر چلایا، باقاعدہ ٹیسٹر چلا کے دیکھا۔ سیف اوان ایک کیریکٹر ہے، یہ خود کو صحافی کہتا ہے، بہت کم لوگ اس کو صحافی کہتے ہیں۔
اور یہ مسلم لیگ نون کے بڑوں کے قریب نظر آتا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحبہ، ان لوگوں کے قریب نظر آتا ہے۔ اس نے آج ایک ٹویٹ کیا دن میں اور کہا عمران خان کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ ایک دو اور بڑے پکے پٹھو قسم کے نون لیگی صحافیوں نے بھی کیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے ٹرائی کیا، ٹیسٹ کریں، دیکھیں کہ ری ایکشن کیا آتا ہے۔ اچھا، کوئی بہت ہی بے وقوفہ والا کام کیا، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ آج دن میں میڈیا سے انٹریکٹ بھی کر رہے تھے۔ زمان پارک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ڈیسنجیز مسلسل موجود ہوتی ہیں، عمران خان اندر موجود ہیں، تو وہاں یہ سب کچھ ہوا نہیں، لیکن یہ ٹیسٹر کیا گیا۔ ایک تو ٹیسٹر چل گیا بجلی کے اس بریک ڈاؤن کی شکل میں کہ لوگ یہ 15-20 گھنٹے کا، 27 گھنٹے کا، 30 گھنٹے کا جھٹکا کیسے برداشت کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے برداشت کر گئے لوگ، کوئی خاص ری ایکشن نہیں آیا، لوگ میمز بناتے رہ گئے۔ مگر آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ میمز لوگ کیوں بنا رہے تھے، کیونکہ یہ شدید سردی میں بجلی گئی ہے، وہ جو پسینے بہ رہے، بچے بلک رہے، وہ حال نہیں ہے۔ موبائل فون کی لائٹ، کوئی اور لائٹ، کچھ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ، کام چل جائے گا۔ یہ ہوتا نا اگر گرمیوں میں، تو کراچی میں ہم نے دیکھا یہاں پر ماڑی پور روڈ پر لیاری کے لوگ نکل کے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، پنجاب میں بھی کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک ٹیسٹر جو ہے وہ جس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے، غلط وقت پہ لگایا، غلط اندازہ لگایا۔ دوسرا ٹیسٹر عمران خان کے بارے میں، تو ان لوگوں نے کر کے دیکھا تھا، وہ جو بنی گالا میں لوگ پہنچتے تھے عمران خان کی گرفتاری کی تیاری کی اطلاع پر، وہ ٹیسٹر یہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کا بھی کوئی ٹیسٹر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو چونکہ وہ چلایا ہی بہت بھونڈے اور بے وقوفانہ انداز میں تھا، لیکن عارف حمید بھٹی صاحب نے اپنے پروگرام میں، میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پوسٹ کروں گا، آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اپنے پروگرام میں خبر دی کہ عمران خان پر جان لیوا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اب باقاعدہ پلان ہے اس حکومت کے دوستوں کا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور انٹرویوز پنجاب میں لگائے جانے والے افسران کے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو کون گرفتار کرے گا، جا کے عمران خان کو لے کر آئے، ایسا افسر کون ہوگا۔ عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک افسر نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے لگائیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے یہ کیا کہ ایک دو دوست ہیں جو محکمے میں ہیں، جہاں انٹرویو ہو رہے ہیں، جہاں پر صوبے کے سربراہ جو ہیں وہ ابھی تک ایک شاہکار ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ خبر درست ہے کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے والے افسر کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ اس افسر نے کہہ دیا میں کر دوں گا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو۔ تو یہ کام ایک افسر نے کرنے کی ابتدا میں ہی حامی بھر لی ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ دوسرا، عمران خان پہ میں آپ کو چلیں اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈی آئی جی دوست نے اور ایک ایس ایس پی دوست نے بتایا ہے کہ عمران خان پہ اس حکومت نے مکمل طور پر حلہ بولنے کی تیاری کر لی ہے، اور اس سلسلے میں مزید اب جو ہے وہ فائنل وقت کیا کریں، کیسے کریں، کب کریں، اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں۔ یہ اپنے ارادے تو مکمل طور پر افسران پر ظاہر کر چکے ہیں، تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ان حالات میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کا بھی امتحان ہے۔ عمران خان نے تو امتحان دے دیا، یعنی ہمارے یہاں ایک شخص ملک سے باہر تھا، آ گیا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، اس کے بعد وہ جیل چلا گیا۔ جیل میں بھائی جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے تھے، کر رکھے تھے پہلے سے، لیکن اس کے بعد پھر اس سے جیل نہیں کٹی، تو پھر اس نے سہیل وڑائی صاحب سے اور دیگر لوگوں سے یہ کہہ کر شور مچوایا کہ جیل میں مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی جماعت کے لوگوں نے، اس کے ڈاکٹر نے عدالت میں یہ تمام چیزیں کی اور یقین دلایا، اور اس کی طاقتوروں نے مدد کی، اور وہ ملک سے چلا گیا۔ 4 ہفتے کا 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کر وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس کا بھائی جو ضمانتی بنا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا، اور وہ شخص چلا گیا۔ ان سے جیل نہیں کٹی، لیکن عمران خان نے جیل کاٹ کے دکھائی، جیل نہیں مطلب یہاں رہ کر دکھایا، اس پہ حملہ ہو گیا، اور اس نے وہ حملہ ہو جانے کے خطرے کے باوجود باہر نکل کے دکھایا، حملہ ہو جانے کے بعد یہاں رہ کر دکھایا، حملہ ہو جانے کے بعد اور جارحانہ کھیل کر دکھایا، اور ابھی وہ پھر یہی ہے لوگوں کے درمیان اور یہی رہنا چاہتا ہے
یہ بھی اس نے دکھا دیا ہے. اس کی جان کو خطرہ ہے, ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے, تو وہ کیا کرے گا دیکھنے کی چیز ہے. لیکن اس سے زیادہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے مخالفین کیا کر رہے ہیں. جو مریم بی بی بار بیٹھ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک عدد قہر تھا ملک کے لیے, ایسے بندوں سے نجات حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے, ہم نے ملک کا قہر ختم کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ٹولہ آیا ہے, 13 بھی نہیں بلکہ 13+ کا ٹولہ, اس ٹولے نے جو کیا ہے, جو یہ جو حال ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کو, آپ دیکھیں اسپتالوں کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کو جن کا علاج نہیں ہو رہا, آپ دیکھیں بندرگاہ پہ رلتے مزدوروں کو, آپ دیکھیں اس وقت کس طرح سے لوگ جھولیاں پھیلا کر بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی تیاری کیا ہے. ایک تیاری تھی اپنے مقدمات پہ چھرا پھیرنے کی, وہ ان تمام لوگوں نے کر کے دکھا دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.